پھر میرے دل کو نکالا، نکال کر اس کو دھویا، دھو کر پھر دل اندر رکھا، دل پھر اندر رکھا، پھر مکمل کیا۔ انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیز و میرے دوستوں، کیا کبھی آپ نے بائی پاس ہوتے نہیں دیکھے کس طریقے سے ڈاکٹر پورے جسم کو کھول دیتے ہیں، پاؤں تک، سینے سے لے کر پاؤں تک کھولتے ہیں۔ وہاں تو آدمی نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ادھر بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر براق کے ذریعے سے سواری، جنت سے آئی ہوئی سواری، اس پر سوار کر کے اللہ جل شانہ کو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بیت المقدس لے گئے۔ وہاں لے جا کر تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، نماز کا وقت ہوتا ہے، میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، امام الانبیاء، یہ تو سنتے رہتے ہیں، امام الانبیاء کب سے شروع ہوئے، کس وقت سے شروع ہوئے؟ جس وقت بیت المقدس کے اندر پہنچے، وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود، کون موجود؟ جد انبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کے جد ابو، وہ بھی موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ نماز پڑھانے کا وقت آ گیا، اب نماز پڑھائیں، آدم علیہ السلام پڑھائیں، نوح علیہ السلام پڑھائیں، موسیٰ علیہ السلام پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں، نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا آج نماز بھی امامت، کیونکہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت ہے، نماز آج میرے محبوب علیہ السلام پڑھائیں گے۔ کون پڑھائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام وہاں پہ امامت کرائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مگر میرے عزیز و میرے دوستو، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مقتدی بنا کر بتلا دیا کہ آدم آئے تو پہلے ہو، نوح آئے تو پہلے ہو، موسیٰ آئے تو پہلے ہو، ابراہیم آئے تو پہلے ہو، عیسیٰ آئے تو پہلے ہو، مگر یعنی مقام میں میرے محبوب علیہ السلام تم سب سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ وہاں میں امامت کروائی، امامت کون کرواتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے ساروں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے۔ جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی امامت کروانے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن کے ذریعے سے عرش پر تشریف لے جاتے ہیں، عرش پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ لیلا من المسجد، رات و رات یہ معاملہ ہوگا۔ شقیق شلب یہ بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں پر بھی امامت، وہاں سے امامت سے پھر جو ہے عرش پر اللہ سے ملاقات، جنت اور جہنم کی سیر، سارا دیکھ بھال کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات واپس آ گئے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، ایک وقت تھا جس وقت اگر کو موتگی ہو جاتی ہے، موتگی ہو جاتی ہے یا کہیں خوشی ہوتی ہے، تو اس
ایک بندہ بھیجا جاتا تھا دوسری بستیوں میں، دوسرے شہروں میں، وہ جا کر عزیز و اقربا کو اطلاع دیتا تھا کہ تمہارے فلاں عزیز موت ہو گئے ہیں یا تمہارے فلاں عزیز کی خوشی ہے یہ وہ سب۔ آج کل یہ کتنا آسان ہو گیا نا، ایک منٹ کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ کو اطلاع کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے اطلاع کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ کام، جس وقت یہ ٹیلی فون، جس وقت یہ نظام نہیں تھا، اس وقت یہ کام مشکل تھا۔ تو میرے عزیزو میرے دوستو، آج انسان کروڑوں میل دور بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تشریف بھی ہو رہی ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے ایک دوسرے کو، اور بات چیت بھی کی جا رہی ہے۔ آج جو منکرین ہیں یہ معراج کے، ان کو عقل کے ناخن دینے چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر، پھر ملاقات پر، انبیاء علیہ السلام پھر اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر، نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے مقام پر پھر پہنچے۔ پہلے آسمان پر آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام مرحبا کہتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، مگر میرے عزیز و میرے دوستو، فرمایا کہ دائیں سائڈ پر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں سائڈ پر دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا، جبرائیل یہ بزرگ کون ہیں؟ فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ دائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ فرمایا اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، دائیں سائڈ پہ جنت ہے، بائیں سائڈ پہ جہنم ہے، دائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جنت کے اندر خوش ہو جاتے ہیں، بائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں جہنم ہے، جہنم کے اندر دیکھتے ہیں لوگوں کو لوگ ناخوش ہوتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں سے بھی تیسرے آسمان پر الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے، ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے، ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے، مگر پیدا کرنے والے نے ایک آسمان نہیں پیدا کیا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، بتے اس نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں۔ تیسرے آسمان پر آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک آسمان نظر آتا ہے، مگر پیدا کرنے والا بتلا رہا ہے، قرآن بتلا رہا ہے کہ ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں۔ قرآن بھی بتلا رہا ہے، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو میرے دوستو، ہائے کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جہان مٹھا ہے، اگلا کس مٹھا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو اگر حقیقتاً عرض کروں آپ حضرات کے سامنے تو یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو دار اسلام سے پہ بندے کو خارج کر رہے ہیں، ایمان سے سینے کو خالی کر دیتے ہیں۔ میں نے اولاد میں وہ جہان نہیں دیکھا، آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہان دیکھا اور ہمیں بتلایا
کے حالات بتلائے وہ حق اور سچ ہماری کھوپڑی میں بات آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جو کچھ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، سچ، وہ حق ہے اور سچ۔ ساتھ میں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کتنی دور، کتنی مسافت رہ گئی ہے، ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام وہ مقام ہے، اس مقام سے ایک بالشت بھی اگر جبرائیل علیہ السلام آگے گئے، میں اگر آگے گیا تو میرے پر جم جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ پر جم جائیں گے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں، کتنا فاصلہ رہتا جاتا ہے، کعبہ اور حسین ایک تیر اور یہ کمان جو جس کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ سے ملاقات کچھ دے بات چیت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ میرے عزیز میرے دوستو، جتنا کوئی معزز مہمان ہوتا ہے، جتنا کوئی معزز مہمان ہوتا ہے اس کو اتنی ہی او بھگت کی جاتی ہے، اس کو اتنا ہی بڑا تحفہ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوئی، مانگ میرے محبوب علیہ السلام کیا مانگتے ہو؟ میرے عزیز میرے دوستو ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہونے وقت ہوئی، اللہ جل شانہ کو ارشاد فرمائے مانگ میرے محبوب علیہ السلام کیا مانگتے ہو؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ توجہ ہے، مانگ رہے ہیں اللہ جل شانہ میں اللہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہم اغفر لی امتی، میری امت کو بخش دیجیے، میری امت کو بخش دیجیے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دیجیے۔ اس لیے آج آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے آقا تجھے کہیں کسی جگہ پہ بھی نہیں بھولے، کسی مقام پر بھی نہیں بھولے، تو کیوں بھول جاتا ہے؟ دل کو بھی بھولا رہتا ہے، رات کو بھی بھولا رہتا ہے، خوشیوں میں بھی بھول جاتا ہے، غمیوں میں بھی بھول جاتا ہے۔ تجھے تو آقا نے نہیں بھلایا، کسی مقام پر نہیں بھلایا، تیری بخشش کے لیے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ یا اللہ اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں، امت کے بارے میں رو رہا ہوں۔ میرے محبوب رو نہیں، میں تمہیں تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، خوش کر دوں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے ہاں مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اچھی طریقے سے کھلاتے پلاتے ہیں، کھلانے پلانے کے بعد دور سے آیا، کراچی سے مہمان آیا، کہیں دور سے آئیں آپ کو سیر کرا کے فیصل مسجد دکھاتے، آئیں آپ کو فلاں جگہ دکھاتے، آئیں آپ کو فلاں جگہ۔ جبرائیل اپنی جلیل میرے محبوب علیہ السلام کو لے جائیے، جنت کے سارے نظارے کرائیے، جنت کے سارے مناظر دکھائیے، جہنم کے عذابات بھی دکھا دیجیے، تاکہ میرے محبوب علیہ السلام واپس جا کر اپنی امت کو یہ سارے حالات بتلا دیں، سارے حالات بتلا دیں، دکھلا دیں سارا کچھ۔ جب میرے عزیز میرے دوستو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اوپر جب تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک خوشبو آتی ہے، ایک خوشبو آتی ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ کس چیز کی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی ایک باندی ہے،
اس کی قبر میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ یہ وہ باندھی ہے اسلام کو قبول کیا۔ فرعون کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، کہنے لگا کہ ہوگے میری باندھی اسلام قبول کرے، مجھے خدا ماننے کی بجائے کسی اور کو خدا مانے، کسی اور کو خدا مانے۔ کہا کہ بازار ایسی سے اسلام سے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، جب ایمان گھر کر جاتا ہے دل کے اندر، پھر دنیا کی ساری رغبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایمان اندر نہیں تو پھر دنیا کی خواہشات اندر۔ دو بچیاں تھی اس باندھی کی، کہا کہ بعض آ جاؤ عذاب دوں گا، وہ عذاب دوں گا کہ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی کر لو اب اسلام باہر نہیں نکل سکتا، اب ایمان باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے بہت بڑا کڑا منگوایا، کڑا اس کے اندر تیل ڈلوایا، تیل ڈلوا کے اس کے نیچے خوب آگ جلا کے جب تیل خوب کھولنے لگ گیا، اس کی ایک بیٹی کو اٹھایا۔ اے کتنے آرام سے کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں۔ ایک بیٹی کو اٹھایا، اٹھا کر جب تیل کے اندر ڈالنے لگا تو کہا کہ ابھی باز آ جا، کفر کی طرف واپس آ جا، ورنہ تیری بیٹی کو جو ہے اس تیل کے اندر ڈال کر پکوڑا بنا دوں گا۔ اس نے کہا جو تیرا دل چاہتا ہے کر، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، ایمان سے واپس اب نہیں ہو سکتی، واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ عورت ہر دکھ برداشت کر سکتی ہے، ہر پریشانی برداشت کر سکتی ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ قربان جائیں ان ہستیوں کے اوپر اللہ جل شانہ کی جب بڑائی دل کے اندر آ جاتی ہے، کبریائی دل کے اندر آ جاتی ہے، دنیا ساری کی ساری کوئی بھگت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ دنیا بنانے والا ارشاد فرما رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا پوری دنیا کی بھی اگر قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر میں اگر ہوتی تو کسی کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ ایک مچھر کے پر کے برابر تھا۔ ایک بیٹی کو اس گھی کے اندر ڈالا، پکوڑا بن گئی۔ جب وہ بیٹی ڈالنے لگا تیل کے اندر تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ اماں۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے اماں صبر کرو، سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ بیٹی پکوڑا بن جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ دوسری بیٹی کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے اب بھی وقت ہے۔ اس کے بعد پھر تیرا نمبر ہے۔ اس نے کہا تو کر جو کچھ کرتا ہے۔ دوسری بیٹی کو اٹھایا، تیل کے اندر ڈالنے لگا۔ بیٹی کہتی ہے اماں صبر کرنا، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، اس کو بھی گھی کے اندر پکا دیا، پھر اس عورت کو بھی، اس باندھی کو بھی اٹھایا، اس گھی کے اندر ڈال دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس عورت کے، اس باندھی کی قبر سے خوشبو ہے جو آپ تک پہنچی ہے، جو آپ تک پہنچی ہے۔ عرض کر رہا تھا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جنت کی سیر کرواتے ہیں، جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ یہ کرسی کا اتنا آپ آگے دیکھیں گے اللہ اللہ کا فرض پورا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ عرض کر رہا تھا جنت کی سیر کرا، میری طرف توجہ ہو ذرا، توجہ میری طرف ہو۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، میری طرف کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں تو ساری فصل ہوتی ہے، فصل پک بھی جاتی ہے، اللہ بھی نکل آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہی بیج ڈالتے ہیں، ساتھ ہی فصل ہوتی ہے، پک جاتی ہے، وہ اللہ بھی نکل آتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں
امت کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے راستے میں آپ کے اللہ کی طرف گھروں کے اندر خرچہ کرتے ہیں، ادھر نیکی کرتے ہیں، ادھر ان کو صلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے آج آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے، آسان الفاظ میں کہ نیکی کر کے اس کو چھپانا ہے، اپنی نیکی کو چھپانا ہے، دوسرے کے گناہ کو چھپانا، دوسرے کے گناہ کو چھپانا۔ وہاں بھی کوئی رکھو، جو بزرگ آئے گا وہاں دروازے تو عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کے جہاں اللہ کے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر خرچ کر رہے ہیں، ادھر دانا ڈالا، ادھر جو ہے اس کا معاوضہ مل گیا، اس سے آگے حضور تشریف لے جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو فرشتے ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ زور سے پتھر مارتے ہیں، یہ جہنم کا بات، یہ جہنم کا زور سے پتھر مارتے ہیں فرشتے، اس کا سر قیمے کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتا ہے، پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کے سر پہ زور سے پتھر مارا جا رہا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے ٹائم میں سرانے میں سر رکھ کے سوئے رہتے ہیں، منادی پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دس سے بس نہیں ہوتے تھے۔ دوسری روایت سنیں کہ اس کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پھر سر سلامت ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا، یاد کیا، پھر بھلا دیا، پھر بھلا دیا، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آج تو ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر دل نہیں کرتا کہ جب منادی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اب اس لیے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر تیرا ٹھہرنا تیرے لیے ٹھیک نہیں، اب پنکھے کے نیچے تیرا ٹھہرنا ٹھیک نہیں، اب اس بسترے کو چھوڑنا تیرے لیے بہتر، اب اس بسترے کو ایئر کنڈیشن کمرے کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے اگر کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو، ورنہ یہ چند سیکنڈ کے یہ جو ہے آرام تجھے کروڑوں سال کی مشقت کے اندر ڈال دے گا۔ عرض کر رہا جیسے آگے حضور تشریف لے جاتے ہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے، اٹھتا نہیں اور لکڑیاں اس کے اندر ڈالتا ہے، پہلی اٹھتی اور اس کے اندر ڈالتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، اس کے اندر خیانتیں کرتا تھا، پہلی امانتیں واپس نہیں کی اور لوگوں کی امانتیں اکٹھی کرتا تھا۔ اس سے آگے آگے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے آگے تشریف لے جاتے ہیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے پاکیزہ اور خوشبودار گوشت بھی پڑا ہوا ہے اور بدبودار گوشت بھی پڑا ہوا ہے، وہ صاف اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر، توجہ ہے، جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاریاں کرنے والے، زنا کرنے والے، غیر عورتوں کے ساتھ اپنی شہوتوں کو پورا کرنے والے، آج خوشبودار گوشت چھوڑ کر بدبودار
آگے تشریف لے جاتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں جہنم کی کینچیوں کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا جرم ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ معزز ہیں، واعظ کرنے والے ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو نیکی کا امر کرتے ہو خود بھول جاتے ہو؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ امر کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ خود بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لما تقولون کیوں کہتے ہو دوسروں کو؟ کیا لما تقولون ما لا تفعلون دوسروں کو وہ بات کہتے ہی کیوں جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ مقرر ہیں جو لوگوں کو تو بتلاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج جو آگے عرض کرتا ہوں حافظات کی خدمت میں اس ناچیز کے بارے میں کہ اللہ سے دعا کیا کرو جو الفاظ منہ سے نکلے اللہ اس سے پہلے عمل کی توفیق دے پھر الفاظ کو حضروں تک پہنچے، ورنہ معاملہ بڑا ہی نازک۔ اس سے آگے حضور تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ عورتوں کو الٹا لٹا کر فرشتے کوڑے مار رہے ہیں ان کو۔ پوچھا جبرائیل ان عورتوں کا کیا قصور؟ یہ کون عورتیں ہیں جن کو الٹا لٹا کر ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عورتیں ہیں جو حرام کے بچے جنتی تھی اور ان کو مار دیتی تھی۔ میرے امیر میں دوست یہ ظالم شیطان کہتا ہے نہیں کمرہ بند کر دے، دروازے کو کنڈے لگا دے، لائٹ بند کر دے، اب کون دیکھ رہا ہے؟ زنا کر، چوری کر، ڈاکہ ڈال، ملاوٹ کر، یہ کر وہ کر، سارا کون دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ دوستو ہمارا دیکھنا لکھا جا رہا، ہمارا سننا لکھا جا رہا، ہمارا پڑھنا لکھا جا رہا، ہمارا چلنا لکھا جا رہا، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ خدا کرے ہماری سمجھ میں یہ بات ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھنے والا ضرور دیکھ۔ اس لیے عرض کی جاتی ہے حق تولنے والے، کم ناپنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ وہ ذات ہر وقت دیکھتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور یہ فرشتے بھی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ خچر اور اونٹوں کے برابر اس کے اندر سانپ اور بچھو ان کے پیٹوں کے اندر، ان کے پیٹوں کے اور شیشے کی طرح ان کے پیٹ جو ہے وہ سارا کچھ اندر دکھائی دے رہا ہے۔ اتنی دیر میں ایک جو ہے وہ گھوڑا دور سے آتا ہے اور ان کو روندتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ ان کی چیخیں اتنی زور کی، حضور پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ آپ کے پیٹوں کے اندر اتنے بڑے بڑے یعنی سانپ اور بچھو ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھا
سود کھانے والے وقت نہیں اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ نے چاہا اسی موضوع کا اگلے کتاب مبارک کو ختم کروں گا وآخر دعوانا